السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج پھر ہم خلاصہ تراویح سیریز کا پارٹ 12 ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، جہاں پر ہم کلام مجید کا 12واں پارہ ڈسکس کریں گے۔ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تم روزی کمانے سے زیادہ اس کی فکر کرو کہ تمہارا عمل زیادہ سے زیادہ اچھا ہو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہاری روزی کا بہترین انتظام یوں ہی نہیں کیا ہے، اس نے یہ سارا انتظام تمہارے عمل کا امتحان لینے کے لیے کیا ہے۔ صبر کرو اور نیک عمل کرو، پریشانی آئے تو مایوسی اور ناشکری کا مظاہرہ مت کرو، اور اللہ نعمتوں سے نوازے تو خوشی کے مارے آپے سے باہر نہ آ جاؤ۔ آخرت کے لیے جینا سیکھو۔ جو لوگ صرف دنیا اور دنیا کی رونقوں کے لیے جیتے ہیں، ان کو جو بھی ملنا ہے وہ یہی مل جاتا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرنا صریح ظلم ہے۔ اس ظلم کا ارتکاب وہی کرتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے مجرم اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے رب کے ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ دونوں کردار سامنے رکھ کر سوچو کہ اندھے اور بہرے بن کر زندگی گزارنا اچھا ہے یا دیکھنے اور سننے والے بن کر زندگی گزارنا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول کی تاریخ پڑھو، ان کی بنیادی دعوت یہ ہوتی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، ورنہ دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ وہ اپنی قوم سے اپنی دعوت کا کوئی صلہ نہ مانگتے، وہ اپنی قوم کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے پیغام پر کامل یقین رکھتے ہیں، اپنی قوم کے بیجا مطالبے پر دھیان نہیں دیتے، وہ ایمان لانے والوں کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے قریب رکھتے ہیں، خواہ وہ لوگ ان کی قوم کی نظر میں کتنے ہی بے وقعت ہوں۔ ان کا اللہ کی مدد اور نصرت پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی ہنسی کو خاطر میں نہ لاتے، بس خیر خواہی اور یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہتے۔ نوح کے واقعے سے سبق لو۔ ان کے بیٹے نے کفر کی راہ اختیار کی اور کافروں کا ساتھ پکڑا تو رسول کا بیٹا ہونا اس کے کام نہیں آیا، اور وہ بھی کافروں کے ساتھ سیلاب میں ڈوب گیا۔ اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری کام نہیں آنے والی۔ ہر شخص کو اپنی آخرت خود بنانی ہے۔ دنیا کے ہر سرکش، ہر ظالم اور ہر مجرم کے لیے نبیوں کا پیغام عام ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنی روش بدل کر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، آسمان سے تم پر رحمتوں کی بارش کرے گا، جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ دیکھو، ہٹ دھرمی نہ دکھاؤ، ورنہ اپنی عاقبت خراب کرو گے۔ اگر تم اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھے ہو تو اس دعوت کی عملی تصویر بن جاؤ۔ جن باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو ان باتوں سے خود بھی رک جاؤ۔ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی ساری توانائی نچوڑ دو۔ تمہیں کامیابی جب ملے گی اللہ کی توفیق سے ملے گی، اس پر بھروسہ رکھو اور اس سے لو لگاؤ۔ اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے تو اس کی حکمت کی تعمیل کرو اور سیدھے راستے پر جمے رہو۔ حدود کا خیال کرو، اللہ کی نگرانی کا احساس رکھو اور ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو، ورنہ ان کے ساتھ بھی تم آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ دن میں اور رات میں تمام نمازوں کا اہتمام کرو، نیکیوں کا اہتمام کرو۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ کی ہدایت سے ذہن کو روشن رکھو، صبر سے کام لو، زندگی میں اچھے سے اچھے عمل کرو، اللہ تمہارے اجر ضائع نہیں کرے گا۔ برے کام سے اور زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے رہو
چاہے لوگ برائیوں میں ملوث رہیں اور عیش و عشرت میں ڈوبے رہیں، مگر اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہو۔ اللہ کی کتاب میں رسولوں کے قصے پڑھو، ان قصوں سے تمہارے دلوں کو مضبوطی حاصل ہوگی، تمہیں حقیقت کا علم ملے گا، نصیحت اور یاد دہانی حاصل ہوگی۔ ایمان نہ لانے والے اپنا کام کر رہے ہیں، تم بھی اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ اپنے کام کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ حاضرین، یہ تھی سورہ ہود۔ اس کے بعد آنے والی سورہ یوسف ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہو، شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، وہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے، اس کی چال سے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ زندگی اچھے سے اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں علم و حکمت نوازے گا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اپنے دل میں اپنے محسن سے محبت کے چراغ روشن رکھو، یہ چیز تمہارے رب کی برہان بن کر تمہیں ہر طرف کی بدی اور بے حیائی سے محفوظ رکھے گی۔ اگر تم پاکیزہ چیز چاہتے ہو تو یوسف کو اپنے لیے اسوہ بناؤ۔ صرف ایک عزیز کی بیوی ہی نہیں، مصر کی نہ جانے کتنی حسیناؤں نے ان پر اپنے اپنے جال پھینکے، مگر وہ عفو و طہارت کے ایک فرشتے کی طرح پاک دامنی کا پہاڑ بنے رہے۔ بے حیائی کے طوفان آتے اور جاتے رہے، لیکن ان کے پاک دامن پر ایک چھینٹ بھی نہ آئی۔ یوسف سے سیکھو کہ اللہ کے نیک بندوں کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کی حرام لذتوں کے مقابلے میں جیل کی تکلیف کو سینے سے لگاتے ہیں۔ دنیا حیوانی لذتوں کی طرف دوڑ رہی ہوتی ہے اور وہ ان حیوانی لذتوں سے دور رہنے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ سالہ سال جیل میں گزار دیتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی حرام لذت گوارا نہیں کرتے۔ یوسف کے واقعے میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی ساری کوششیں کرو، تاہم اللہ سے مدد بھی مانگتے رہو، اور بے حیائی کے حملوں کا مقابلہ کرنے اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کی مدد بہت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط رکھو گے تو تمہیں اندر بھی مضبوطی ملے گی۔ یوسف سے سیکھو کہ کس طرح اچھائی کی صفت پر قائم رہا جاتا ہے۔ تمہیں سخت سے سخت آزمائشوں سے لڑنا پڑے تب بھی تمہاری سیرت میں کوئی فرق نہ آئے، تم ہر حال میں اور ہر جگہ محسنین کی شان پر قائم رہو۔ یوسف سے سیکھو کہ جو لوگ اللہ کے دین کی تبلیغ لے کر اٹھتے ہیں وہ کبھی اپنے کام سے غافل نہیں ہوتے، حالات کبھی بھی ان کو دین کی تعلیمات سے بھٹکاتے نہیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے تمہیں کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس فضل پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن انسان ناشکری پر تلا رہتا ہے۔ وہ اس فضل پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ عقل سے کام لو اور صرف اللہ کی بندگی کرو۔ یوسف کے بے لوث اور خیر خواہی کو دیکھو، جن لوگوں نے انہیں برسوں جیل کی مصیبت میں رکھا، ان کو کتنے خلوص سے سمجھایا کہ وہ برسوں کی قحط سالی سے کیسے راحت پا سکتے ہیں۔ حاضرین، یہ تھا 12واں پارہ، اس کا پورا خلاصہ جو آج ہم تمام لوگوں نے ڈسکس کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔